إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ ملک کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بلا شبہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، غیب کے ساتھ، یعنی غائبانہ ڈرتے ہیں۔ غائبانہ ڈرنے کا معنی بن دیکھے اور جو امور اس سے ڈرنے کا سبب ہیں، مثلا قیامت ہے، جہنم کا عذاب ہے، اسے بھی نہیں دیکھا تو اس پر ایمان بن دیکھے ہے، اس کی خشیت بن دیکھے ہے، غائبانہ ہے، اور یہ انتہائی افضل ایمان ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے آغاز میں صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے، تو وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غائبانہ بن دیکھے۔ یہ اس امت کا بالخصوص اور صحابہ کرام کا ایک خاصہ سمجھ لیجیے، کیونکہ سابقہ امتوں سے یہ جاہلیت سامنے آئی تھی۔ اکثر لوگوں نے بت بنا لیے، مورتیاں بنا لی کہ یہ حقیقی الہ ہیں اور عبادت کے لائق ہیں، جن کو ہم دیکھیں اور عبادت کریں۔ لیکن غائبانہ ایمان کا تصور تقریباً ناقید تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آرین اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھاؤ، دیکھ کر مانیں گے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی طرف سے اسی جاہلیت کا سامنا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کیا جانیں یہ قرآن آسمان سے اترا، اللہ نے اتارا، ایسا کرو کہ ہمارے سامنے اوپر کو تم پرواز کرو، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه،
ہمارے دیکھتے ہوئے تم اوپر کو چڑھو، ہم تمہیں دیکھیں، اور پھر جب واپس لوٹو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، قرآن ہو، جس کو ہم پڑھ سکیں، پھر مانیں گے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو عین ہی یہی جاہلیت کفار قریش کی طرف سے تھی۔ تو پھر غائبانہ ایمان، بن دیکھے ایمان، ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف فرمائی، تو پہلا وصف ایمان بالغیب کا ذکر کیا۔ جو کہ بہت ہی قابل تعریف وصف ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنے انتقال سے چند دن قبل الوداع کہا تمام زندوں کو اور فوت شدگان کو، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اشتقنا الی اصحابنا الی اخواننا، ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے دوست ہو، جن کو اللہ تعالی نے صحابیت کا شرف دیا اور میری صحبت کے لیے چن لیا۔ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِ، ہمارے بھائی کون ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو بن دیکھے ایمان لانا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی غائبانہ خشیت کا ذکر کیا ہے کہ غائبانہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور ڈرنے کی جو وجوہ ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بھی غائبانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں دیکھا، روز معاشرے کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن نبی کی زبان اور نبی کی دعوت سے یہ سب چیزیں سنی اور سن کر قبول کی۔ تو یہ غائبانہ ایمان بڑا افضل اور پاکیزہ ایمان ہے، جس کے لیے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ مغفرت کا معنی گناہوں کا چھپا دیا جانا۔ جو لوگ اس وصف کے حامل ہیں، غائبانہ خشیت کے وصف کے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہوں کو ہم چھپا دیں گے، ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور پھر اجر کبیر، اجر کبیر بھی بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ جس اجر کو کبیر فرما رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے، تیار ہے، جو اللہ تعالیٰ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اسے، اپنی بات کو چھپائے رکھو یا اس کو ظاہر کرو۔ یہ خطاب کفار قریش سے ہے۔ نبی علیہ السلام پر وہ تنقید اور جرح کیا کرتے تھے، کبھی اعلانیہ اور کبھی چھپا کر، چوری چھپے۔ تو فرمایا کہ تم جس طرح چاہو بات کرو، چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے بات کرو،
انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، یا سینوں کے رازوں کو، سینوں کے جو بھید ہے، کہ تمہارے سینوں میں جو باتیں مخفی ہیں، دفن ہیں اور دبی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب انہیں جانتا ہے۔ یہ انہ حرف تاکید ہے، اور علیم مبالغے کا صیغہ ہے۔ الصدور کا جو ال ہے یہ استغراقی ہے، ان بہت تاکیدیں استعمال ہیں، جتنے بھی سینے ہیں اور ان سینوں کے جو بھی راز ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والے، اور پھر ان کا بدلہ دے گا، جزا اور سزا قائم ہوگی۔ یہ کفار قریش کے لیے وعید ہے کہ تم جو چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہو میرے حبیب کے بارے میں، تو آہستہ کرو یا بلند آواز سے کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ سواء علیکم من اسر القول ومن جہر بہ، اس کے لیے برابر ہے، اونچی آواز سے بولو یا پست آواز سے، یا نہ بھی بولو، دل میں ایک آپ کے راز پوشیدہ ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ یعلم السر واخفی، دلوں کے بھید جانتا ہے، جو اس سے بھی مخفی چیز اسے بھی جانتے ہیں۔ ایک تو بھید وہ ہے جو تم ظاہر کرنا چاہتے ہو، اسے بھی جانتے ہیں، اور ایک بھید وہ جو تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے، وہ دل کے کسی کونے میں دفن ہے، اسے بھی جانتے ہیں۔ تو کفار قریش کے لیے یہ وعید اور تحدید ہے کہ میرے نبی کے بارے میں تم نے جو باتیں کی اللہ نے سن رکھی، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کا بدلہ دے گا، ان کی سزا جھیلنی پڑے گی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، خبردار، یہ کلمہ تنبیہ، یعلم جانتا ہے وہ، من خلق، من خلق کے دو اعراب ہو سکتے ہیں، یا تو یعلم فعل فاعل ہے اور من خلق مفعول ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ خبردار وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، جو اس کی مخلوق ہے، وہ انسان ہوں، جن ہوں، جانور، درندے، پرندے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ تو یعلم فعل فاعل اور من خلق جملہ مفعول، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، جس کو اس نے پیدا کیا، خوب جانتے ہیں۔ یا پھر من کو فاعل بنا لو، یعلم من خلق، خوب جانتا ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، وہ خوب جانتا ہے، اور کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں۔ تو الا یعلم من خلق، خبردار جانتا ہے، من وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالی ہر بات جانتا ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے، لطیف کا معنی بڑا باریک بین، اور الخبیر خوب باخبر، خوب خبر رکھنے والا۔ یہ دونوں بھی مبالغے کے صیغے ہیں، وہ خوب باریک بین ہے اور خوب باخبر ہے۔ تو اس میں رحمت کا انداز بھی ہے اور وعید کا انداز بھی۔ جو بندے نیکوکار ہیں ان کے اعمال کو جانتا ہے، ان کے تقوی کو جانتا ہے اور اس کا اجر دے گا، اور جو بدکار ہیں اور معصیتوں میں ڈوبے ہوئے ان کی حرکات کو بھی جانتا ہے اور اس کی سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی باخبر ذات ہے، اور کسی بندے کا عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔
ہر بات کو، ہر چیز کو، ہر عمل کو جانتے ہیں۔ کوئی بندہ اندھیرے میں کام کرے اور یہ نہ سمجھے کہ اس کا اللہ کو علم نہیں ہوگا، روشنی میں کرے، اندھیرے میں کرے، زمین کی گہرائی میں کرے، سمندروں کی گہرائی میں کرے، کسی بھی مقام پر ہو، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ اور وہ ذات لطیف ذات ہے۔ لطیف کا ایک معنی خفیہ تدبیریں کرنے والا، اپنے بندوں کے لیے ایسی تدبیریں جن کا ظاہر اور ظاہری حالات اور نتائج بندے کے لیے حیران کن ہو، بندے کو اندازہ تک نہ ہو کہ ظاہر تو یہ ہے، نتائج اچھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت خفیہ تدبیریں فرماتا ہے۔ اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، اس کی مثال ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے سے دیتے ہیں۔ پورا قصہ مذکور ہے قرآن پاک میں، اور جب وہ قصے کا اختتام آتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے۔ لطیف کا معنی خفیہ تدبیریں کرنے والا، کہ جن کے نتائج، عمدہ نتائج بندوں کی توقعات سے دور ہو۔ یوسف علیہ السلام کی جو ظاہری سیرت ہے، جہاں سے آغاز ہوا، بھائیوں کا حسد، بھائیوں کی دشمنی، پھر ان کو کنویں میں ڈالنا اور پھر کنویں سے نکالا جانا اور کوڑیوں کے مول بکنا اور پھر غلام بننا، اسی غلامی کے دوران جیل میں جانا، یہ ان کی حیات طیبہ کے ظاہری احوال ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص بڑا ہو کر ملک مصر کا بادشاہ بنے گا اور اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جائے گا۔ ان ربی لطیف، میرا رب لطیف ہے۔ ظاہر کچھ چل رہا ہے اور پروردگار کی تدبیریں کچھ چل رہی ہیں۔ ظاہر کی سمت اور ہے اور اس کو خفیہ تدبیروں کی سمت اور ہے۔ ظاہر ان کا انتہائی خطرناک حالات کی صورت میں ہے، غلامی بھی ہے، کنویں میں گرایا جانا بھی ہے، بھائیوں کا حسد اور بغض بھی ہے، کئی سال کی جیل بھی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جن سے بندہ ناواقف ہے، وہ پھر کیا ثابت ہوئی کہ یہ غلام اور یہ بچہ آگے چل کر ملک مصر کا بادشاہ بن گئے، اور اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیا۔ تو لطیف ہے، اس صفت کی گہرائیوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت بھری امیدیں وابستہ کیجیے کہ بعض اوقات ظاہری حالات بڑے پریشان کن، نقصان دہ نظر آتے ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے اور اس کی اس صفت لطیف کا اس کو واسطہ دے کر جو اس کی خفیہ تدبیریں ہیں، جو بندے کی بھلائی اور اچھائی پر منتج ہوتی ہیں، وہ طلب کی جائیں، ان کا سوال کیا جائے۔ یا لطیف، اے لطیف، اے لطیف، اپنے لطف و محبت کی تدبیریں میرے ساتھ فرما، اور جو بھی ظاہری خطورتیں ہیں یا ظاہری
قدور کے اور نقصانات ہیں، شرور ہیں، ذلتیں ہیں، ان سب سے نکال دے، باہر کر دے تیری خفیہ تدبیریں جن پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمارے حق میں فرما دے اچھے نتائج کی صورت میں۔ وہ لطیف الخبیر، وہ ذات لطیف ہے، بڑی باریک بین ہے، بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں فرمانے والی ہے اور بہت ہی باخبر ہے۔ باخبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے کا کوئی عمل اس سے اوجھل نہیں ہے۔ اچھا عمل ہوگا وہ باخبر ہے، اس کا بدلہ دے گا اجر کی صورت میں۔ برا عمل ہوگا وہ باخبر ہے، اس کی سزا دے گا اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر سے ہوا اور پھر رب تعالیٰ کی قدرتیں ذکر ہوئیں، یہ بھی اس کی ایک قدرت کی نشانی سامنے آ رہی ہے۔ وہ ذات کیسی قدیر ہے اور کیسی قدرت والی ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، مسخر، تابع۔ ذلول سے مراد ایسی شے جس پر آپ آسانی سے چل سکیں، جس پر چلنا آسان بنا دیا گیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرو، فن شوفی بنا کے دیا ہے، تو پھر چلو اس زمین کے اطراف میں، مغلوب میں رزق ہی، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ یہ زمین آپ کی اللہ نے بنائی، اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو دیکھو، قدرت کی نشانی کو، اس کے اطراف میں چلو۔ یہ کیوں چلو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی عظمت کو پہچان سکو کہ وہ کیسا رب تعالیٰ، کہ اس نے کیسی مخلوق بنا دی زمین۔ تو اس میں چلو برائے استدلال، اس کی قدرت پہ استدلال کے لیے کہ اس نے کیسی عظیم و شان نعمت بنائی اور زمین کو ایک بچھونا بنا کر ہمیں عطا فرما دیا۔ یا اس میں چلو روزی کمانے کے لیے، دنیا اس پر چلتی پھرتی ہے، رزق کے اسباب تلاش کرتی ہے، تو یہ اسباب رزق کا تلاش کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمین کس قدر تمہارے تابع ہے اور اس پر چلنا پھرنا کتنا آسان ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ یہ رزق بھی اسی کا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے، تو وہ کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو ان تمام نعمتوں پر۔ زمین کو بچھانا بنایا اور ہمیں عطا کیا، چلنا پھرنا گھومنا آسان بنا دیا، اور اس زمین پر اپنی نعمتیں پھیلا دیں، رزق پھل اور سبزیاں پھیلا دیں، وہ تم کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلا فحمدہ وشرب شربا فحمدہ۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھانے کا کھائے اور اس کی حمد کرے، ایک گھونٹ پانی کا پیے اور الحمدللہ کہے، تو اس کا رزق کھا کر اس کی حمد کرو اور ان نعمتوں کی قدر کرو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور سن لو
اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے اور جمع ہونا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ بِإِلَيْهِ النُّشُورِ میں جو معمول اور عامل کی ترتیب ہے تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے، اس میں حصر کا معنی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ الیہ النشور لا الہ غیرہ، کہ اسی کی طرف تم اٹھو گے اور جمع ہوگے، کسی اور کی طرف نہیں۔ اور اس میں بھی دو چیزیں موجود ہیں، ایک تنبیہ اور وعید بھی، اور رحمت اور محبت بھی۔ اسی کی طرف اٹھائے جانے کا معنی وہ تمہاری ہر بات جانتا ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے اٹھو گے تو گناہوں کی سزا دے گا، اور اگر نیکیاں کرتے کرتے اٹھو گے تو نیکیوں کی جزا دے گا۔ تو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ جملہ خوب غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ اس میں محبت اور شفقت کا انداز بھی ہے، اور ایک تنبیہ اور تقریر اور ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی، کہ اپنے اعمال چیک کر لو، اسی کے پاس تم نے لوٹنا ہے تو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا تمہیں۔ اچھے عمل کرتے کرتے جاؤ تاکہ اس کی محبتوں اور رحمتوں کو پا سکو۔ تو اس کی طرف جانا ہے، اٹھنا ہے، جمع ہونا ہے۔ تو یاد رکھو وہ ذات عذاب علیم کی مالک بھی ہے اور رحمتوں والی ذات بھی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہوں۔ تو اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اگر گناہ کرتے آؤ گے تو دردناک عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر نیکیاں کرتے آؤ گے تو وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ تو الیہ النشور، صرف اسی کی طرف اٹھنا ہے اور جمع ہونا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ کیا تم امن میں ہو، کیا تم بے خوف ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، جو ذات آسمان میں ہے، کیا اس ذات سے تم امن میں ہو اور بے خوف ہو؟ کس چیز سے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں۔ خسف، جیسے اللہ تعالی نے قارون کو دھسا دیا اور دھستا ہی جا رہا ہے، حالانکہ بڑے خزانوں کا مالک تھا، مگر زمین شق ہوئی اور وہ دھس گیا اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی تمہیں دھسانے پر قادر ہے۔ تو کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو؟ أأمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ اور بے خوف کس چیز سے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور اچانک وہ تھرتھرانے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے، تاکہ عذاب کی شدت میں اور اضافہ ہو، یہ زمین میں اضطراب بھی ہو۔ حالانکہ پہلے پرسکون تھی تو اس پر چل پھر رہے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر ہوا، جعل لکم الارض ذلولا، اور فرمایا کہ فامشوا فی مناکبہا، کہ کتنی تابع اور کتنی مسخر ہے، اس پر چلنا پھرنا کتنا آسان ہے۔
تو اس ذات کی طرف رجوع کرو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں حرکت اور ارتعاش اور اضطراب پیدا کر دے اور زمین کو شک کر کے تم کو دھسا دے۔ تو اس ذات سے، اس تعلق سے بے خوف نہ رہو، اس کا خوف رکھو، اور خوف رکھنے کا ظاہری منظر یہ ہے کہ اس کی طرف توبہ اور انابت اور فرما برداری کا راستہ اپنا لو اور اختیار کر لو۔ جہاں اس آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، بلندی میں، اس کے لیے علو ہے۔ ملحدین یا متکلمین اللہ تعالیٰ کی جہت کا انکار کرتے ہیں۔ جہتیں 6 ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو ہے جو اس کے عین شایان شان ہے، نہ وہ دائیں ہیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ نیچے، بلکہ وہ اوپر ہے۔ تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، مانا بلندی میں ہے، اس کے لیے علو، جیسا کہ آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہ رب اعلیٰ سب سے بلند ہے، باعتبار جگہ کے، باعتبار مرتبہ کے، اور باعتبار قہر اور غلبہ کے سب سے اوپر ہے وہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت علو ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جسے روز اول ہی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش جس پر وہ مستوی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، اور یہ سب سے بلندی پر ہے۔ احادیث میں اس علو کا ذکر ہے کہ زمین سے آسمان پر 500 سال کا فاصلہ، پھر آسمان اول کا موٹاپا بھی 500 سال کا، جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ہی آسمان کے جرم کی جو ہے وہ کثافت اور اس کی موٹائی ہے۔ پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک یہی 500 سال، پھر دوسرا آسمان اس کی موٹائی بھی 500 سال، اس طرح 7ویں آسمان تک۔ پھر اوپر ایک بحر کا ذکر ہے جس کی تہ سے لے کر سطح تک 500 سال کا فاصلہ، اس کے اوپر رحمان کی کرسی جو رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش جو اتنے ہی فاصلے پر ہے، جس پر رحمان مستوی ہے، اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ پھر آگے وہ بلندی ہے جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، یہیں تک ہمیں اطلاع دی گئی اور یہیں تک ہمارا علم ہے۔ تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علو ہے۔ جیسے اس لونڈی سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور اس سما، کہا کہ آسمانوں میں ہے۔ ان علو، بلندی پر اس نے کتابیں اتاری، اور اتارنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ وہ بارشیں برساتا ہے، اور بارش کا برسنا اوپر سے نیچے ہے۔ پھر اس کا فرمان ہے کہ اس کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، آپ اوپر گئے، کسی کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ فرشتوں کا چڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر، یہ سب دلائل اللہ تعالیٰ کے علوم کے لیے۔ کچھ لوگ یہاں اشکال پیش کرتے ہیں، یہ کلمہ فی کے بارے میں، یہ کلمہ ظرفیہ ہے، اس کا معنی آسمان اللہ کا ظرف ہے، نعوذ باللہ، جن اللہ کو گھیرا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ بات غلط ہے، تبھی ملاحدہ نے یہاں تعویل کی، امنتم من
ملکوتہ فی السماء، حالانکہ یہ تعویل بنتی نہیں ہے، اس کی ملکوت صرف آسمانوں تک محدود ہے، اس کی ملکوت تو پوری کائنات کے لیے، نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی۔ یہ تعویل کا رستہ جو اختیار کیا گیا وہ بذات خود ایک فاسد معنی کو موجب ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فی بمعنی فوق ہے، علا کے معنی ہے۔ لغت عرب میں تناوب کا قاعدہ موجود ہے حروف جارہ میں، ایک حرف دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور فی بمعنی علا یہ تو بہت استعمال ہوتے ہیں۔ فصیحوا فی الارض، زمین میں چلو، کیا معنی ہے؟ زمین میں دھس کے چلو؟ نہیں، فصیحوا علی الارض یا فوق الارض، زمین کے اوپر چلو۔ سیروا فی الارض، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا فمشوا فی مناکبہا، زمین کے اطراف میں چلو۔ علی یا فوق، فوق مناکبہا۔ لأصلبنکم فی جذوع النخل، کہ تمہیں میں صلیب پہ لٹکاؤں گا کھجوروں کے تنوں میں، تو کہ تنوں کے اندر گھسیڑ کر صلیب دینی ہے؟ نہیں، فوق جذوع النخل یا علی جذوع النخل۔ تو فی کا علی کے معنی میں استعمال ہونا یہ تو کلام عرب میں، یعنی خود قرآن پاک میں اس کی 20 مثالیں موجود۔ یہ فی ظرفیہ نہیں ہے، بلکہ یہ علی استعلاء کے معنی میں، وہ ذات آسمانوں پر ہے، ایسی بلندی پر جس بلندی کا کسی کو ادراک نہیں۔ ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اور بھلا یہ آسمان اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں ارشاد گرامی ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ او دراہم فی ترس، یہ ساتوں آسمان اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم کسی تشت میں رکھے ہوں۔ یہ 7 درہم کسی تشت میں رکھے ہوں، یہ 7 آسمانوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے۔ وما الکرسی فی العرش الا کحلقۃ فی فلاۃ، اور کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے ایک بڑا چٹیل میدان ہو اور اس کے وسط میں ایک چھلا یا انگوٹھی پڑی ہو۔ یعنی یہ کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے۔ اور وما العرش فی کف الرحمن الا کحبۃ خردل فی کف احدکم، اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ رکھا۔ تو صرف آسمان اس ذات کا ظرف بن جائے اور وہ ذات آسمانوں کا مظروف بن جائے، کتنی یہ گمراہ کن سوچ ہے، اور کس قدر الحاد سے بھری ہوئی سوچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہت علو ہے، ایسی بلندی جس کا ادراک ہمارے ذہن نہیں کر سکتے۔ اس بلندی کی ہم نے حدیث سے وضاحت کی ہے۔ اور آخر مخلوقات اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور پھر جو بلندی کی حد وہ ہمارے علم سے ماوراء ہے، اور علوم اس کے شایان شان ہے۔ ساری مخلوق سے بلند ہونا، اوپر ہونا، باعتبار جگہ کے بھی، باعتبار مرتبہ کے بھی، اور باعتبار قہر و غلبہ کے بھی۔ تو اس ذات سے تم بے خوف ہو جو آسمانوں پر ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، جیسے قارون کو دھنسایا تھا۔ تو تم دھنسائے جا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔
یہ سورہ مبارکہ اس کی قدرت کے مظاہر پیش کر رہی ہے، اور آگے فرمایا کہ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا پھر تم بے خوف ہو، امن میں ہو اس ذات سے جو آسمانوں پر ہے، اللہ تعالی ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ بھیجے تم پر کینکریوں کی بارش، حاصب پتھروں کی بارش تم پر برسا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اس کی قدرت پر ایمان لاؤ، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ پتھروں کی بارش، یہ زمین کو شق کر کے دھسا دینا، یہ تو ایک بڑے محیط عذاب کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دی، ابرا کے ہاتھیوں کو پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں ابتلا میں ڈال سکتا ہے، مبتلا عذاب کر سکتا ہے، اور بربادی تمہارے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں آج کل یہ کرونا وائرس، اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر جو نظر بھی نہیں آتا، تو بڑی خوردبینیں آپ استعمال کریں تو وہ نظر آتا ہے، اور اس وائرس نے پوری دنیا کو آگے لگا رکھا، دنیا بے بس ہو چکی، بلبلا اٹھی۔ اللہ تعالیٰ عافیت ہے، تو کس ظلم پر تم تکبر کرتے ہیں؟ جو تکبر کرنے والے تھے وہ آج جھاگ کی طرح بیٹھے ہوئے، کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گئی وہ بڑھیں چائنا کی اور امریکہ کی اور یورپ کی، وہ طاقت کا نشہ اور اپنے وسائل کے مقابلے میں دنیا کی تحقیر، کہاں گئی وہ؟ تم بے خوف ہو؟ اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑے۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات میں ہے، جب چاہے پکڑ لے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا اس کا عذاب ہے، یہ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی ویسا عذاب نہیں دے سکتی، اور جیسی اس کی پکڑ ہے ساری طاقتیں جمع ہو کر بھی ویسی پکڑ نہیں پکڑ سکتی۔ تو تم کیوں بے خوف؟ یہ خوف اپنے اندر پیدا کرو اور اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کے خوف سے اپنے ظاہر و باطن کو مزین اور مرصع کر لو۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس تم ان قریب جان لو گے کہ کیسا ہے ڈرانا۔ یہ نذیر وہ مانا انذاری، میرا ڈرانا کیسا ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ آج اگر وہ ڈھیل دیتا ہے تو کل اس کے عذاب کو دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ تو چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش برسا کر تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یاد آ گیا، ایک بار بے ساختہ انہوں نے یہ بات پکار کر کہی کہ لوگوں، اخشى ان تسقط علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے۔ ایک قوی ہے، آندھی چلے اور تم پر پتھر برسیں
اور وہ پتھر تمہارا نام و نشان مٹا دیں، جیسے قوم لوط پر برسے، ابرا کے ہاتھیوں پر برسے۔ یہ بات کیوں کہی؟ اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وقال عمر، میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور تم بجائے ماننے کے کہتے ہو کہ نہیں ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ رویہ رکھو گے تو مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ یہ تو پھر بھی شیخین کی بات لوگ کرتے تھے، ابو بکر و عمر کی۔ ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کی ذات اور بات کے مقابلے میں کیسوں کو کھڑا کر دی۔ کچھ نے تو اپنے باپ دادوں کو کھڑا کر لیا، اپنے من پسند عالم کو کھڑا کر دیا، کسی امام کو کھڑا کر دیا، قوم برادری کو کھڑا کر دیا۔ یہ قوم یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کی منتظر ہے کہ وہ عذاب آئے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم کیوں بے خوف بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سے، وہ تم پر پتھر برسا سکتا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے بتاؤ، کہو ان سے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے جھٹلایا۔ قوم نوح، اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان مسلط کر کے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ پھر عاد اور ثمود، جن پر آندھیوں اور قبض کے عذاب اتارے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم لوط، فرعون اور اس کے حواری، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس، ان بستیوں پر عذاب آئے اور شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے۔ ان کو بتاؤ کہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں اور لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اپنے انبیاء و مرسلین کو، من قبل، من سے پہلے، فکیف کان نکیر، کیسا تھا ہمارا انکار کرنا۔ نکیر سے مراد عذاب، کہ تم کو عذاب سے ڈراتے تھے اور روکتے تھے اس عذاب سے بچ جاؤ، مگر وہ نہ بچے۔ اب یہ ہمارا روکنا اور ان کا نہ رکنا اور پھر مبتلا عذاب ہو جانا کیسا ہے؟ تو مراد عذاب، کیف کان نکیر، تو کیسا تھا ہمارا عذاب؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، پرندوں کی طرف۔ یہ طائر کی جمع، اور بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ طیر واحد بھی اور جمع بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اولم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو، فوقہم، اپنے اوپر، اڑتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے، کیسے؟ صافات، پروں کو پھیلا کر، یقبضن، اور پروں کو سمیٹ کر۔ یہ تو ہماری قدرت کی ایک نشانی کھلم کھلی ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کس طرح ان کی اڑان ہے، پروں کو پھیلا کر اڑتے ہیں، پروں کو سمیٹ کر اڑتے ہیں۔
سمیٹنا اپنے پہلوؤں کی طرف اندر. اور پرندوں کا اڑنا ہماری قدرت کی دلیل. اگر ہم اڑنے کی توفیق نہ دیں تو وہ گر جائیں. تو اس سے سمجھ لو یہ پورا نظام کائنات ہماری قدرت سے چل رہا ہے. آسمان قائم ہے ہماری قدرت سے. یہ سورج چاند ستارے ان کا طلوع و غروب ہونا اور قائم ہونا ہماری قدرت سے. یہ سمندر جو بحر زخار موجوں سے بھرے ہوئے تلاطم سے بھرے ہوئے ان کے پانی کو روکنا ہماری قدرت سے. اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو قائم نہ رکھیں سہارا نہ دیں تو ہر چیز گر جائے اور تباہ و برباد ہو جائے. پرندے آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کی اڑان ہماری قدرت سے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو گرا دیں اور اڑنے کا ملکہ ان سے سلب کر لیں تو پھر یہ پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے. اس کائنات کا قیام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی حفاظت اٹھا لے اور پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف اپنے اوپر صافات یقبض پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو اندر سکیڑے اور سمیٹے ہوئے. ما یمسکہن الا الرحمن, نہیں روکتا ان کو مگر رحمان. ان پرندوں کو روکنے والا گرنے سے, ان کو سہارا دینے والا تھامنے والا کون ہے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں. اسی رحمان نے دنیا کو تھاما ہوا ہے, اور اگر وہ نہ تھامے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اس ذات کی طرف کیوں نہیں لوٹتے, کیوں نہیں رجوع کرتے؟ کس ذات پر تکبر کرتے ہو, اس کی رحمت سے بھاگتے ہو, دوری اختیار کرتے ہو؟ تو ما یمسکہن الا الرحمن, ان پرندوں کو نہیں روکا, نہیں تھاما مگر رحمان نے. انہ بکل شیء بصیر, بے شک وہ ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے. بصیر مبالغے کا صیغہ, فعیل کے وزن پر خوب دیکھنے والا, ایسا دیکھنے والا کہ اس سے کوئی چیز اوجھل اور مخفی نہیں ہے. ہر شے پر اس کی نگاہ ہے, ہر شے کو دیکھنے والا ہے. اور ما کان ربک کا نسیہ, تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے, ہر چیز اس کو یاد ہے. اور وہ جو اس نے دیکھا اپنے بندوں کے اعمال کو, اس کے مطابق ان سے حساب و کتاب لے کر وہ اس پر قادر ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. کون ہے وہ؟ یہ استفہام یہ توبیخ کے لیے, تقریر اور توبیخ, ڈانٹ ڈپٹ. کون ہے وہ؟ الذی, جو ہوا جند لکم, وہ لشکر ہو تمہارا, ینصرکم, مدد کرے تمہاری, من دون الرحمن, رحمان کے علاوہ. کوئی ہے ایسا لشکر؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم, استفہام یہ امن, یہ من استفہامیہ, یہ ترکیباً مبتدا واقع ہو رہا ہے, اور ھذا اس کی خبر ہے اور موصوف ہے یہ خبر. اللہ بھی یہاں کی جملہ پورا صفت ہے, اور جملے میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے اور تحقیر اور تذلیل کا بھی. ھذا جو ہے یعنی جو ایک عربی کلام کا ذوق ہے, اس میں ھذا جو ساتھ ذکر ہوا تو اس میں تحقیر اور تذلیل ہے کہ جو تم لشکر بناتے ہو رحمان کے علاوہ انتہائی حقیر اور ذلیل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے پنجے مروڑ کر ان کو بالکل بے یار و مددگار اور تباہ و برباد کر دے. بھلا کون ہے
یہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا، رحمان کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو نہیں ہے مگر دھوکے میں، اپنی طاقتوں پر ناز ہے، قوتوں پر ناز ہے، اپنے ایٹم بم پہ ناز ہے، اپنی سپاہ پہ ناز ہے، یہ سارے وہ لشکر ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں رحمان کے علاوہ۔ ایسے تمام لشکروں کی اللہ تعالیٰ نے تحقیر فرمائی، کوئی ان کی طاقت نہیں۔ اگر تعلق باللہ آپ کا مضبوط ہو تو ان کے تمام لشکر جو ہیں وہ ایک پانی میں تنکے کی مانند ہے، بالکل بے یار و مددگار، کوئی ان کی حیثیت اور کوئی طاقت نہیں ان کی۔ تو جو یہ لشکر ہیں جن پر ان کو غرور ہے اور دھوکہ ہے، یہ بالکل بے حیثیت ہیں۔ تو اس میں دعوت ہے اہل اسلام کو کہ وہ جمع خاطر رکھیں، تعلق باللہ مضبوط رکھیں، ان کی ان طاقتوں پر، وسائل پر بالکل نہ گھبرائیں۔ ان کا تعلق اگر رب تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے، یہ سارے وسائل کسی کام کے نہیں، سب ناکارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے اسلحوں کو، وسائل کو ناکارہ بنا دے، اگر تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے۔ اور فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، اور کون ہے وہ جو تم کو روزی دے، رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ روک لے اپنا رزق، اللہ تعالیٰ اگر عطا نہ کرے، روک لے، تو کون ہے تمہیں روزی دینے والا، کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ تو بجائے اس کے کہ تم ان طاقتوں کے محتاج بنو، اللہ تعالیٰ کے محتاج بنو۔ اللہ رب العزت تمہیں رزق دے گا، اگر رزق نہ دے، روک لے، تو کون تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس استفہام میں بھی انکار کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ روزی روک لے تو کوئی تمہیں روزی نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی روزی عطا فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا، اور اللہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی۔ تو اسی سے امیدیں وابستہ رکھو اور اسی کے دروازے کو دستک دو۔ تو ان کفار کو سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ اگر روزی روک لے تو تمہیں کون روزی دے گا؟ یہ بت اور یہ تمہارے جو باطل معبود ہیں کسی کام کے نہیں، یہ قطعاً ایک دانہ تک نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں، کیا تمہیں عطا کریں؟ مالک تو اللہ رب العزت ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ لوگ لجو، لجاج کا معنی کسی شے میں داخل ہونا، یہ جانتے ہوئے کہ رکاوٹیں بہت ہیں اور میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اڑ جانا اپنی ضد پر۔ تو بل لجو، بلکہ یہ کفار اڑے ہوئے ہیں فی عتو ونفور، اپنی سرکشی میں، ونفور اور بھاگنے میں، بدکنے میں۔ نفور کا معنی شرود، چھوڑ کے بھاگ جانا، سنتے نہیں ہیں۔
سرکشی طغیانی، عتوب کا معنی طغیانی، عناد، اس میں یہ اڑے ہوئے اور حق ہدایت قبول نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے دو مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں اگر اللہ مدد نہ کرے، اور کوئی روزی رساں نہیں اگر اللہ روزی نہ دے. تو مسلمانوں کے لیے تسلی کا پہلو، اگر ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر بھی قادر ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ ہی روزی دینے والے. رزق کے اسباب اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اگر تعلق باللہ قوی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں سے مدد بھی کرے گا اور رزق کے خزانے بھی عطا فرمائے گا. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. أَفَمَنْ يَمْشِي، کیا جو یمشی چلتا ہے، مکبن الٹا سر کے بل، اوندھا، علی وجہ اپنے چہرے کے بل، مکبن علی وجہ ہی اپنے چہرے کے بل چلتا ہے. مکبن باب فعال سے کبا اور اکبا ایک ہی معنی میں. باب فعال یہاں لازمی ہے، متعدی نہیں ہے. قد یلزم باب فعال کی خاصیات ہیں، ان میں یہ خاصیت ہے کبھی کبھی یہ لازم بھی ہوتا ہے، اکثر متعدی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی لازم بھی ہوتا ہے. افمن یمشی مکبن، کیا جو چلتا ہے اوندھا، علی وجہ اپنے چہرے کے بل، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا صراط مستقیم پر. یمشی سویا چلتا ہے سیدھا اپنی ٹانگوں کے بل، سیدھا چلتا ہے اور چلتا بھی صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر. یہ اللہ رب العزت نے ایک مشرک اور موحد کی مثال بیان کی. مشرک کو سمجھو الٹا اپنے سر کے بل چل رہا ہے، اور موحد اپنے پاؤں کے بل. اور مشرک کا راستہ خطورتوں سے بھرا ہوا اور موحد کا راستہ صراط مستقیم ہے. بتاؤ ان دونوں میں ہدایت یافتہ کون ہے؟ سر کے بل چلنے والا جس کا راستہ بھی الجھا ہوا ہو، یا پاؤں کے بل سیدھا چلنے والا جس کا راستہ بھی سیدھا ہو اور آسان ہو؟ کون ان میں ہدایت پر ہے اور کون ان میں حق پر گامزن ہے؟ یہ چلنا کہاں؟ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ مثال دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن تو عملی طور پر ہوگا. یحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، اللہ ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے سروں کے بل چلیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروں کے بل ایک انسان کیسے چل سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی امشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشی علی وجوہہم یرؤسہم، جس ذات نے پاؤں کے بل بندوں کو چلا دیا وہ ذات سروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. یہ مثال دنیا میں ایک مشرک کی مثال سمجھ لو، الٹا چل رہے اپنے سر کے بل چل رہے اور پرخطر راستے پر چل رہے. اور ایک شخص وہ ہے جو سیدھا چل رہے اور صراط مستقیم پر چل رہے. ان میں کس کو ہدایت یافتہ ہوگی اور کس کو راحت والی زندگی دو گے؟ یقیناً جو سیدھا چلنے والا، تو یہ موحد اور مشرک کی مثال ہے.
وہ سیدھا چل رہا ہے موحد. سیدھا چلنے کا معنی صراط مستقیم پر گامزن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا راستہ ہے، جس راستے کو انبیاء و مرسلین لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے عبارت ہے، تو وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جو انبیاء کی دعوت سے ماخوذ ہے. یہ ایک موحد متبع سنت، اور اس کے مقابلے میں شرک کرنے والا، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرانے والا، تو یقیناً وہ الٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے والا سیدھا ہے، اور اس کا چلنا بھی سیدھا ہے، اور اس کے پیغام کو نہ ماننے والا مبتلا شرک انسان الٹا ہے، تو اس کا قصد اور اس کا چلنا بھی الٹا ہے. اب یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو فیصلہ خود کر لیں کہ اہدیٰ کون ہے، ہدایت یافتہ کون. اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو میدان محشر میں کچھ لوگ سیدھے چلیں گے اور کچھ لوگ سروں کے بل چلیں گے. تو کون ان میں ہدایت یافتہ ہے، کس کے لیے کامیابی ہے؟ یہ مثال دنیا کے تعلق سے بھی ہے اور آخرت کے تعلق سے بھی ہے، کہ جو چلنے والا ہے اپنے چہرے کے بل اوندھا، وہ ہدایت یافتہ ہے کہ جو بالکل سیدھا چلے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین.